اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جماعت اسلامی ہند چندرائن گٹا کے اس اجتماع میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا خصوصی پروگرام ہے اور انشاءاللہ اس کے مختلف پروگرامز آنے والے چند دنوں کے اندر رکھے جائیں گے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ اقسام القلوب، یعنی مختلف قسم کے جو دلوں کا ذکر قرآن کے اندر ہے، 20 ٹائپس آف ہارٹس۔ اس عنوان پر کچھ باتیں انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں ہم کرنے کی کوشش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہتا ہے تو انسان کا سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جاتا ہے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ سن لو، وہ قلب ہے۔ اس حدیث سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہماری جو پرسنالٹی ہے، ہماری جو شخصیت ہے، ہمارا جو جسم ہے، اس کے اندر جو سب سے وائٹل آرگن ہے، سب سے اہم ترین جو ہمارے جسم کا حصہ ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دل کا ٹکڑا صحیح رہے گا تو پھر انسان کی پرسنالٹی، انسان کی شخصیت وہ اچھی رہے گی، اور اگر یہ بگڑ جائے گا، یہ فساد کا شکار ہو جائے گا، تو پھر ہماری پوری شخصیت، ہماری پوری پرسنالٹی جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ سن لو، وہ جو ٹکڑا گوشت کا ہے وہ دل ہے، وہ قلب ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کو اپنے قلب کو سدھارنے کی، قلب کو بنانے کی، سنوارنے کی کتنی فکر کرنی چاہیے۔ اگر یہ درست ہو گیا تو سمجھیے کہ ہماری زندگی کی نیا پار ہو جائے گی، ہم اللہ کے پسندیدہ بن جائیں گے، اور پھر ہم کو وہ انجام ملے گا جس کا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جا بجا بتایا، ذکر کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ فساد کا شکار ہو جائے تو پھر اس دل کے اوپر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ دل شیطان کا مسکن بن جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ جی، اور اگر یہ بگاڑ کا شکار ہو جائے تو پھر انسان جو ہے پورے بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن کے اندر اس دل کے متعلق مختلف الفاظ آئے ہیں۔ اس کو قلب بھی کہا گیا، اس کو صدر بھی کہا گیا، اور اس کو فؤاد بھی کہا گیا۔ قلب کے معنی ہوتے ہیں الٹنا پلٹنا، کسی چیز کو عدلتے بدلتے رہنا۔ انسان کا دل بھی چونکہ لمحہ بلمحہ بدلتا رہتا ہے، کبھی ایک خیال رہتا ہے تو کبھی اور دوسرا خیال آ جاتا ہے، اسی لیے اس کو بھی قلب کہتے ہیں۔ عام طور پہ ہم جب دل کی بات کرتے ہیں تو دل جو ہے وہ جذبات کا مسکن ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس دل کا، جس قلب کا ذکر کر رہا ہے، اس میں جذبات کے ساتھ ساتھ عقل بھی ہے، فہم بھی ہے، سوچ و فکر بھی ہے۔ یعنی یہ انٹلیکچوئل لیول پر بھی ہم کو مخاطب کرتا ہے، آئیڈیالوجیکل بھی بات کرتا ہے، تھاٹ پروسیس سے بھی بات کرتا ہے۔ یہ سارے چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ قلب ہے۔ قلب کا ذکر قرآن مجید کے اندر 168 مرتبہ آیا ہے، اور صدر کا ذکر جو ہے 46 مرتبہ آیا ہے، اور فؤاد کا جو لفظ ہے وہ 16 مرتبہ آیا ہے۔ ہمارا یہ جو دل ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف کیفیتیں اور ہمارے دل کے اندر رکھی ہیں۔ یہ جو دل ہے یہ کفر اور ایمان کا مسکن بھی ہے۔ انسان کے جتنے اچھے اور برے خیالات رہتے ہیں، یہ سب کے سب ہمارے جسم میں یہ دل کے اندر مرکوز ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایمان اور کفر کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی انسان کے دل ہی میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے
قرآن میں فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ تو ہمارے جو دل ہیں وہ دلوں میں ایمان رہتا ہے، اور صحابہ کی تعریف یہ کی گئی کہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ ایمان رچ اور بس گیا تھا۔ اور آگے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ ان کے دلوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے دلوں میں کفر اور فسق اور سرکشی سے کراہیت بھری ہوئی تھی، ان کے مبغوض بنا دیا گیا۔ بلا بتایا گیا اولئک ھم، تو یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل ہی وہ جگہ ہے جہاں پر ایمان اور کفر رہتا ہے۔ اس طرح سے ہم آگے دیکھیں تو آگے بتایا گیا کہ اخلاص اور نفاق کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کا بھی مسکن جو ہے وہ بھی دل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ توبہ کے اندر کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مشہور حدیث کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور نیتیں جو ہے وہ دل سے کی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اخلاص اور نفاق کا جہاں تک معاملہ ہے اس کا بھی جو مسکن ہے، اس کی بھی جو ٹھہرنے کی جگہ ہے وہ بھی انسان کا دل ہے۔ اسی طرح سے رحمت کی بات کی جائے یا سختی کی بات، نرمی اور سختی کی بھی جو بات کی جائے تو یہ بھی انسان کے دلوں سے تعلق رکھنے والی ہے۔ چنانچہ قرآن میں بتایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بتایا گیا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت واقع ہوئی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے۔ اگر ایسا نہیں ہوتے تو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ آپ بد زبان ہوتے، نعوذ باللہ، یا سخت دل ہوتے، تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نرم دلی اور سختی کا بھی جو تعلق ہے وہ نرمی اور سختی کا تعلق بھی انسان کے دل سے ہے۔ اگر ہم کسی شخصیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نرم ہے یا سخت ہے مزاجن، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا دل نرم یا سخت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جو ہمارے دلوں میں رہتی ہے وہ ہے محبت اور دشمنی۔ تو محبت اور دشمنی بھی انسان کی جو ہے وہ انسان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ صحابہ کا خاص طور سے انصار مدینہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جھگڑا کرتے تھے اور ان کی سالوں سے جو ہے آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ سب لوگ آپس میں مل گئے اور مل کر جو ہے ایک مسلم قوم، مسلم جماعت، مسلم امہ بن گئے۔ تو اسی ان کی اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہوئے فرما رہا ہے کہ وہ الف بین قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں باہمی محبت الفت ڈال دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ساری دنیا کی دولت خرچ کر دیتے تو بھی یہ بات کا امکان نہیں تھا کہ ان کے دل آپس میں مل سکتے تھے، لیکن ولاکن اللہ الف بینہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ دنیا کے جتنے حق پرست قائدین ہیں، لیڈر ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نرمی اور محبت ڈال دیتا ہے، چنانچہ ان کے ماننے والے بہت بڑی تعداد کے اندر لاکھوں کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسے لوگ جو اخلاص نہیں رکھتے، مخلص نہیں ہوتے، وہ اپنی پوری کوششیں کرتے ہیں کہ وہ دلوں میں لوگوں کے اتر جائے، لیکن ان کے دلوں میں نہیں اتر پاتے، دلوں میں لوگوں کے ان کے بغض اور عداوت ہی رہتی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ محبت اور بغض کا تعلق بھی انسان کے دلوں سے۔ تو یہ چیز ہم کو بتاتی ہے کہ ہمارے دل کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف دلوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے اور احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے کچھ دل ہیں جو کافر دل ہیں، غلط قسم کے دل ہیں اور نقصان پہنچانے والے دل ہیں۔ اس کے برعکس کچھ دل ایسے ہیں جو نیک دل ہیں، اچھے دل ہیں اور جو انسان کو کامیاب و کامران کرنے والے دل ہیں۔ تو ان کا جب تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہر دل کا جب ذکر کیا جائے گا کہ فلاں کام کرنے سے یہ دلوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لے کر ہم یہ دیکھ لیں کہ کیا وہ کیفیت ہمارے دلوں کی تو نہیں ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ویسی کیفیت پائی جاتی ہے جو برے دلوں کی ہے تو پھر ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ برے خیالات ہم اپنے دلوں سے نکالیں۔
اسی طرح سے اگر اچھے دلوں کا تذکرہ کیا جائے تو ہم کو اپنے دلوں کا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ایسی کیفیت ہمارے دلوں کی بھی ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہمارے دلوں کی ہے تو واقعی ہمارے دل خوش بخت ہیں، اور ہم کو اس کی سلامتی کی جو ہے کوششیں کرنی چاہیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں، سب سے پہلے جس برے دل کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ مجرم دل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے کہ یہ وہ دل ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مختلف قوموں میں ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا ہے، تو جب بھی رسول لوگوں کے پاس آتے ہیں تو لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی میں ٹھٹھی ٹھاٹھا میں آپ کی دعوت کو اڑانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ جب کوششیں حد سے گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اب ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اس قابل نہیں رکھتا کہ وہ ہدایت کو سننے اور سمجھنے والے بنے، اور ان کے دلوں کو اللہ ایک مجرم دل بنا دیتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اس طرح سے ہم اس ذکر کو ان کے دلوں سے ایک سلاخ، ایک تیر کے مانند گزار دیتے ہیں کہ اس کا ان کے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اب ہدایت ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور جس طرح سے ایک تیر یا ایک سلاخ دلوں میں چبھتی ہے، اس طرح سے حق کی دعوت بھی ایسے دلوں کے اندر چبھتے ہوئے گزرتی ہے۔ ہم کو ایسے دلوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر ایک دوسرے دل کا جو ذکر کیا گیا وہ زنگ آلود دل ہے۔ بتایا گیا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر دھبا لگ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا اس کے دل پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر اور دھبا آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ گناہ پہ گناہ، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا پورا دل جو ہے وہ ایک سیاہ یعنی کالا دل بن جاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان کا دل جو ہے وہ ہدایت سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ جب انسان برے کام کرتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور یہ زنگ انسان کو گمراہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن میں احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس زنگ کے دور کرنے کی مختلف کیفیتیں ہیں۔ کہا کہ آپ نے قرآن کی تلاوت ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اس زنگ کو دور کیا جا سکتا ہے، اور ایک کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں، اس سے بھی جو ہے دلوں کا زنگ جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسرا دل ہے جو گناہ آلود دل ہے۔ یہ دل اس کے بارے میں فرمایا گیا جو لوگ آپ نے آڈیوز کھولے ہیں تھوڑا ان سے خواہش ہے کہ پلیز وہ بند کر دیں۔ یہ دل ان لوگوں کا ہوتا ہے جو جن کے پاس کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، کوئی نالج ہوتی ہے یا حق ہوتا ہے، اور یہ حق کو وہ لوگ چھپاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ اگر یہ لوگ اگر حق کو چھپاتے ہیں تو ان کا دل ہے وہ گناہ آلود دل بن جاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ولا تکتموا الشہادہ، اور شہادت گواہی کو ہرگز مت چھپاؤ۔ جو شخص یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، کہ جو کوئی گواہی کو، شہادت کو چھپاتا ہے تو اس کا دل گناہ آلود ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس مختلف لوگوں کی گواہیاں ہوتی ہیں، انفارمیشن ہوتی ہے جس کو دنیاوی لحاظ سے بھی بعض وقت ہم کو بولنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو سب سے بڑی گواہی ہے وہ اسلام کی گواہی ہے۔ اس شہادت کو بھی ہم کو دنیا سے خواہش ہے کہ پیش کرنا چاہیے، لیکن اگر لوگ کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی ڈر کی وجہ سے، کسی اگر اس کو چھپاتے ہیں تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ گناہ آلود دل بن جاتا ہے۔ ایسے دل سے بھی ہم کو پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا ایک اور دل ہے جو ٹیڑھا، یہ وہ دل ہے کہ جو فتنہ اور فساد برپا کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو احکامات نازل کیے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے احکامات دو طرح کے ہیں، ایک محکمات ہے، ایک متشابہات ہے۔ تو جو لوگ اچھے سلیم الفطرت ہوتے ہیں وہ آیات سے اپنی ہدایت کا سامان حاصل کرتے ہیں، لیکن جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔
فتنوں کے پیچھے پڑتے ہیں. جب لوگ سب کے سب ایک اچھی راہ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو ان کو اچھی راہ پسند نہیں آتی، یا ایسے اس میں ایسے سوالات کھڑے کر دیتے ہیں، ایسے مسائل پیدا کر دیتے ہیں جس سے جو سیدھی راہ ہے وہ راہ ٹیڑھی ہو جائے، فتنے چھوڑتے ہیں. تو فرمایا کہ فی قلوبہم زائغ، یہ ایک وہ ہیں کہ جن کے ٹیڑھ ہے، اور جب یہ دلوں میں ٹیڑھ رہتا ہے تو ان کا کام یہ ہو جاتا ہے فتنوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور فتنوں کی تلاش میں رہنے کی وجہ سے یہ لوگوں کو جو ہے گمراہی کی طرف جاتے ہیں. تو بتایا گیا کہ یہ ٹیڑھے دل ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ایسے دلوں سے بھی ہم کو پناہ مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر ایک اور دل کا تذکرہ ہے کہ وہ غافل دل ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا من اغفلنا قلبہ، اس شخص کی اتباع نہ کرو جو اس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے. یہ وہ دل ہوتا ہے، صفات یہاں پر بتائی گئی ہے. وہ دل جس کے اندر غفلت آ جاتی ہے، دنیا کے اندر اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی معاملات کے اندر ہی وہ مکمل ملوث رہتا ہے. اور ان کے اندر جو دوسری صفت آتی ہے وہ بتایا گیا کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں. ان کو وہی چیز پسند آتی ہے جو ان کے نفس کو پسند ہو. یہ صرف می سینٹرک ہو جاتے ہیں، میری مرضی بولنے والے لوگ ہو جاتے ہیں. تو بتایا گیا ایسے لوگوں کی بھی اتباع نہیں کرنی چاہیے. پھر بتایا گیا کہ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا معاملہ جو ہے وہ افراط و تفریط، ایکسٹریمز کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ تینوں کیٹیگری کے لوگوں سے بچنے کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل غفلت کا شکار ہو گئے. ان کے دل ان کو کھینچ کھینچ کر ایسی اتار کی طرف، ایسی گمراہی کی طرف، ایسی بربادی کی طرف لے جاتے ہیں جہاں پر انسان کو سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملتا ہے. تو بتایا گیا کہ ایسے غافل دلوں سے بھی جو ہے وہ ہم کو پناہ مانگنی چاہیے. ایک اور دل جس کا ذکر آگے کیا گیا، وہ دل ایسا دل ہے جو سوچنے والا نہیں، جن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس دل ہے مگر یہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر ان سے وہ سنتے نہیں. دنیا کی مختلف نشانیاں ان کے سامنے ہوتی ہیں لیکن یہ کسی بھی چیز کی طرف توجہ دینے والے نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی کیفیت ایسے ہو جائے گی کہ اولئک کالانعام، کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ بل ہم ازل، بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تو یہ جب کیفیت ہو جائے کہ انسان اپنے تمام سینسز رکھنے کے باوجود اس سے کوئی صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، اس سے کوئی صحیح رہنمائی نہیں حاصل کر رہا ہے، تو پھر اس کی کیفیت جانوروں کی جیسی ہو جاتی کہ اس کے سامنے بہت ساری باتیں بتائی جاتی لیکن پھر بھی اس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. ایسے دلوں سے بھی، ایسے غفلت بھرے دلوں سے، ایسے جو دل جو سوچنے والے نہیں ہیں، اس سے بھی ہم کو پناہ مانگنی چاہیے. پھر ایک اور دل ہوتے ہیں جو ٹھپا لگے ہوئے، اسٹیمپ ٹائپ کے دل ہوتے ہیں. یہ وہ دل ہیں جو جن کے بارے میں اللہ کے تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا کہ ہم نے مختلف پیغمبروں میں جو قوموں میں جو ہے مختلف پیغمبر بھیجے ہیں. لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی ان کے پاس ہدایت آئی تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا. تو ایک مرتبہ جب وہ کوئی چیز کو جھٹلا دیتے ہیں تو پھر دوبارہ وہ اس کی طرف رخ نہیں کرنا چاہتے. ان کا ایٹیٹیوڈ ایک دم نیگیٹو ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے. ایک بار وہ چیز کو، کسی چیز کو نو کہہ دیں، پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھنا یہ لوگ پسند نہیں کرتے. تو ان کی جب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، کہ پھر ہم ان کے دلوں پر جو ہے وہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، غلاف چڑھا دیتے ہیں، اور ان کو ایک اسٹیمپ کے تحت یہ لوگ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو پھر کہیں سے ہدایت نہیں ملتی. تو ایسے دلوں سے بھی ہم کو پناہ مانگنی چاہیے. پھر ایک اور دل جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ سخت قسم کے دل ہیں. دنیا کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ لیں لیکن ان کو دیکھنے کے بعد بھی ان کو جو ہے اس سے عبرت حاصل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہے
جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کسی میں سے پانی نکل آتا ہے، کوئی خدا کے خوف سے لرز پڑتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے دل کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ اس کے سامنے کیسی بھی نشانیاں آ جا رہی ہوں، لیکن اس سے نہ وہ عبرت لے رہا ہے، نہ نصیحت لے رہا ہے، نہ اسے سبق لے رہا ہے، تو پھر ایسے دل انسان کے وہ پتھر دل کی طرح خست قلوبکم بتایا جا رہا ہے کہ وہ سخت ترین پتھر دل بن جاتے ہیں۔ پھر ایک اور دل جس کا ذکر آگے کیا گیا وہ اندھے دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کتنی گناہ گار بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا، آج وہ اپنے چھتوں پہ الٹی پڑی ہوئی ہیں، ان کے کنویں بیکار ہو چکے ہیں، ان کے محلات جو ہیں وہ کھنڈر بن چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، کہ ان کے دل سمجھنے والے ہوتے یا ان کے دل سننے والے ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک بڑی حقیقت بتاتے ہیں کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی ہیں، بلکہ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، کہ ان کے اصل میں دل اندھے ہو گئے ہیں۔ یعنی آنکھیں رکھ کر بھی اگر یہ لوگ حقیقت کو نہیں دیکھتے تو اسی طرح سے ان کے دلوں میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ دنیا سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے۔ تو ایسے دلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دل جو ہیں وہ اندھے دل ہوتے ہیں۔ پھر آگے ایک اور دل کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا، یہ وہ دل ہیں جو کڑھنے والے دل ہیں۔ یہ دلوں کی کیفیت یہ ہوتی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو یہ کڑھنے لگتے ہیں کہ کیا بار بار اللہ کا نام آ رہا ہے اور بار بار یہی اسلام کی باتیں چل رہی، اور ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی بات چھوڑ کر وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اور دوسرے چیزوں کا ذکر اگر کیا جاتا تو قرآن کہتا ہے کہ اذا ہم یستبشرون، کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کھیل تماشے ناچ گانے ایسے اور مختلف دوسرے خداؤں کا اگر ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں خوشی جاگ جاتی ہے۔ تو ایسی جب کیفیت ہو جاتی ہے تو بتایا گیا کہ یہ کڑھنے والے دل ہیں، ایسے دل ہے جو بہت زیادہ کڑتے ہیں، ڈس لائک کرتے ہیں، ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ اشمازت قلوبہم کہا گیا کہ یہ وہ دل ہیں جو کڑھنے والے دل ہیں۔ پھر آگے ایک اور دل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ دل ہیں جو جبار دل ہیں۔ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس دماغ کم ہوتا ہے، لیکن یہ بہت بحثیں کرتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی پروف کے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح ان سب لوگوں کو اللہ گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں، اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہوئی ہو۔ اور اگر یہ کیفیت ان کی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبر مقتن عند اللہ، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور جب ایسے معاملہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہر متکبر اور جبار دل کے اوپر ٹھپا لگا دیتا ہے، ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود جانتے کچھ نہیں، لیکن اگر کوئی بتا رہا ہے تو اس کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اور بغیر کسی سند اور دلیل کے گمراہ باتوں کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں۔ تو ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے دلوں پہ اللہ تعالیٰ ٹھپا لگا دیتا ہے۔ ایسے دلوں سے بھی ہم کو پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک اور دل جو برے دلوں کی کیٹیگری میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جس دل کے اندر کبر ہوگا، غرور ہوگا، ذرہ برابر بھی، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے کہ کبر، بڑائی کی جو بات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی کو شوبہ دیتی ہے، کیونکہ وہ اکبر ہے۔ اللہ اکبر ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم کوئی دوسرا شخص اپنی بڑائی کا دعوے داری اگر کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوگی۔ تو بتایا گیا کہ جس کسی کے دل میں کبر ہوگا، بڑائی ہوگی، غرور ہوگا، تکبر ہوگا، ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب تک کے جن دلوں کا تذکرہ کیا گیا یہ برے دل ہیں یا خراب دل ہیں۔ اب یہاں سے کچھ اچھے دلوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک دل وہ ہے جو پگھلنے والا دل ہے۔ قرآن میں بتایا گیا کہ الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا اب بھی ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں۔ اللہ کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو مختلف آزمائشوں سے آزماتا رہتا ہے، لیکن یہ آزمائش پر آزمائش جب آتی ہے لیکن اس کے ہم سبق نہیں لیتے، ہم ان مصیبتوں سے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو پھر ہمارے لیے گمراہی آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے نصیحت حاصل کر لے
تو پھر یہ دل جو ہے وہ اللہ کے پاس بہت بڑا درجہ رکھنے والے ہیں۔ یہ آیت سے بہت سارے لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیتیں کئی لوگوں کے سامنے پڑھی گئی تو ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا۔ اسی وقت جب یہ آیتیں ان کے سامنے پڑھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہم پلٹنے کے لیے تیار ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لے کر آ جائیں۔ ان کے دل پگھلنے لگتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ایک اور اچھے دل کا جو ذکر قرآن میں کیا گیا وہ دل ہے جس کو شرح صدر کہا گیا، یعنی وہ دل جس کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے، ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو بیرا دکھانا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کا سینے، اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب اللہ ہم کو ہدایت دینے چاہتا ہے تو پھر ہمارے سامنے وہ مواقع آتے جاتے ہیں، وہ اپارچونیٹیز اور چانسز آتے ہیں کہ نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، قرآن کے لیے بلایا جاتا ہے، ہم کو وہ موقع ملتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کو اچھا بنا لیں، اور ہم کو ہر اچھی چیز جو ہے دل کو پسند آنے لگتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کیفیت ہو جائے تو پھر معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہر اچھی چیز سے دلوں میں کڑن پیدا ہونی شروع ہوتی ہے، دل ہمارا بھیج جاتا ہے اور تنگ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے شرح اسی لیے ہم جو دعا کرتے ہیں کہ ربی شرح لی صدری و یسر لی امری، وہ اسی لیے ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے جو سینے کو جو ہے، ہمارے دل کو جو ہے وہ اسلام کے لیے کھول دے، تاکہ ہم اپنی بات دنیا کے لوگوں تک اچھائی کے ساتھ ہم پہنچا سکیں۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ وہ شرح صدر عطا کرے۔ ایک اور دل جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وہ نرم دل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بہترین کتاب اتاری ہے جس کے میں تمام اجزاء جو ہے وہ باہم ایک جیسے ہیں، اور یہ بار بار اس کے ٹاپکس اللہ تعالیٰ نے دہرائے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دل کو، اللہ کی ذکر کے بعد ان کے دل جو ہیں وہ ان کے دل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نرم پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو کیفیت رکھتی ہے، ایسے دل جو نرم پڑ جاتے ہیں وہ اس کے بعد ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف رجوع ان کی کیفیت بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دل کا ذکر کیا گیا، وہ ہے قلب سلیم، یعنی ایسا دل جو سلیم الفطرت انسانوں کا ہوتا ہے، جو ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا اور اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ دل انسان کو آخرت میں بہت کام آنے والا ہے۔ چنانچہ آخرت میں جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یوم لا ینفع مال و بنون، کہ اس دن، قیامت کے دن، نہ کوئی مال انسان کو فائدہ دے گا، نہ کوئی اولاد انسان کو فائدہ دے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ وہ شخص جو ہمیشہ سچائی پہ چلا ہوگا، اچھی کام کیا ہوگا، برائیوں سے بچا ہوگا، وہ جب اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بہت ہی اونچے مقامات عطا کرے گا۔ ایک اور دل جو جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے وہ کانپ اٹھنے والے دل ہیں۔ چنانچہ قرآن میں بتایا گیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومن، سچے مومن تو وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ لوگ، جب قرآن ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ہم کو اپنے دلوں کا جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے کہ کیا کہیں ہمارے دلوں میں ایمان کی زیادتی ہو رہی ہے، کیا ہمارے دل اللہ کے کلام کو سن کر لرز رہے ہیں، کیا وہ ہمارے دل اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو واقع ہمارے دل قابل مبارکباد ہیں، ہم کو ایسے دلوں پہ خوش ہونا چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ قرآن کو سن بھی رہے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو پھر ہم کو ایسے دلوں کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو ایسے دل کیسے بنا سکیں۔ پھر ایک اور دل کا جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا وہ ہے مطمئن دل، ایسا دل جو اللہ کے یاد میں مطمئن رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بتایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے مطمئن رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
کہ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہائپر ٹینشن کا شکار ہیں، اسٹریسز کا شکار ہے، ہائی بی پیز رہتے ہیں۔ یہ سب کیفیتیں اس لیے ہے کہ ان کے دل مطمئن نہیں ہیں، ان کی زندگیوں میں غنا نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں برکت نہیں ہے۔ تو یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی یاد نہیں۔ اگر اللہ کا ذکر ان کے دلوں میں ہوتا تو پھر ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اطمینان نصیب کرتا تھا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر میں لگائیں تاکہ ہمارے دل مطمئن ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں۔ ایک اور دل جس کا ذکر ہمارے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ وہ دل ہوگا جو اللہ قلب منیب جس کو کہا گیا ہے، جو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے۔ جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی اور ارشاد ہوگا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قلب منیب رکھتے ہیں۔ منیب کا مطلب پلٹ کر بار بار آنا، اسی لیے شہد کی مکھی کو عربی میں جو ہے نیب کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بار بار جب بھی اپنے چھتے سے جاتی ہے، رس چوستی ہے، تو پھر پلٹ کر آتی ہے، تو اس کا جانا آنا مسلسل چلا رہتا ہے۔ تو یہی کیفیت ہمارے اپنے دلوں کی بھی ہونی چاہیے کہ جب کچھ مانگنا ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرے، کچھ پریشانی آئی تو اللہ کی طرف ہم رجوع کریں، شکر ادا کرنا ہے تو اللہ کی طرف آئے۔ تو غرض ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ، ہمارا جو کمیونیکیشن ہے وہ مسلسل ایک کنٹینیوس پروسیس کی طرح ہونا چاہیے۔ اسی چیز کو بتایا گیا کہ یہ قلب منیب ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت میں جب جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا انعام ہم کو دیں گے۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی میں بتایا گیا کہ جب ہم کو یہ تمام دلوں کے بارے میں معلومات ہو گئے اور ہم سمجھ گئے کہ ہدایت کیا چیز ہے اور گمراہی کیا چیز ہے، اور سب چیزیں ہماری سمجھ میں آ گئی، تب جو انسان دانشمند دل جو سمجھدار دل جو ہوتا ہے وہ دل دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب دوبارہ ہمارے دلوں میں کجی میں مبتلا مت۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ وانک انت الوہاب۔ کہ اے ہمارے پروردگار، جب تو نے ہمیں سیدھی راہ پہ لگا چکا ہے تو پھر ہمارے دلوں میں کوئی کجی میں مبتلا مت کیجیے، ہم کو ابھی گمراہی کی طرف مت لے جائیے۔ اب سیدھا راستہ آپ نے بتایا تو آپ ہی سے ہماری درخواست ہے کہ دوبارہ ہم کو اسی راستے پر رکھے، ہم کو یہاں سے پھسلنے نہ دے، ہم کو یہاں سے پلٹنے نہ دے، بلکہ اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر کر۔ تو یہ دعائیں ہم کو روزانہ کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی تو اللہ اس پر ہم کو قائم رکھے، ہمارے دل کی اصلاح کرے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ بالخیر بھی ہو۔ تو اسی میں ہم کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے دل جو ہیں وہ دانشمند دل کہلائیں گے۔ اسی لیے ہم کو بتایا گیا کہ ہم کو دعائیں مختلف سکھائی گئی، بتایا گیا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو جو ہے وہ دین کی طرف پھیر دے۔ اسی طرح بتایا گیا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، کہ ہمارے دلوں کو جو ہے تیری طاعت کی طرف رجوع کرا دے۔ تو ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہمارے دل لمحہ بلمحہ پلٹتے ہیں۔ دل نامی اس چیز کا ہے کہ آج ایک طرف ہوتا ہے تو کل ایک طرف ہوتا ہے۔ تو ہم بار بار اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو جو ہے اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف جو ہے وہ ہمارے لگا کر رکھے۔ تو یہ ہمارے جو دل کی عبادات ہیں، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم کو اپنے دل کی اصلاح تطہیر کی جو ہے فکر کرنی چاہیے۔ ہم عبادت جو ہے، کچھ عبادت ہم مالی عبادت کرتے ہیں، کچھ بدنی عبادت کرتے ہیں، کچھ قولی عبادت کرتے ہیں۔ جو عبادت ہم بدن سے کرتے ہیں جیسے نماز ہے اور حج وغیرہ ہے، کچھ عبادت ہیں جو ہم اپنے مال سے کرتے ہیں جیسے زکوٰۃ، صدقہ، انفاق ہے، کچھ عبادات ایسے ہیں جو اپنی ہم زبان سے کرتے ہیں جیسے ذکر ہے اور دعوت ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح سے کچھ عبادات ہیں جو ہمارے دل سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے اخلاص ہے، تقویٰ ہے، توکل ہے، صبر ہے، توبہ ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم اس رمضان میں اللہ تعالیٰ موقع دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو روزے رکھے ہیں، روزے کی جو ایک صفت جو بتائی گئی، جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، کہ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو۔ تو ہم کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم خلق کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔
کیونکہ وہی بات جو پہلی حدیث میں ہمارے سامنے بتائی گئی تھی کہ ہمارے جسم میں دل وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سیدھا ہو گیا تو پھر ہمارا پوری پرسنالٹی درست ہو جائے گی، اگر یہ بگڑ گیا تو سمجھ جاؤ کہ پوری پرسنالٹی ہماری بگڑ جانے والی ہے۔ اس کو بہتر اور اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا یہ ایک عقل مند آدمی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے ذریعے سے ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوطی سے جما دے، اور جو تیرے یہ دل کے جو مختلف اعمال ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ تیرا اخلاص ہے، توکل ہے، توبہ ہے، وہ ہمارے دلوں میں بھر دے اور ہم یہ کام کے کرنے والے بن جائے، اور اس رمضان کے ذریعے سے ہم ایک سچے اور پکے مسلمان بن کر اس ماہ کے باہر نکلیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔